اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب اللمع میں احکام حیض کے بارے میں، اور ہم نے اس میں بعض چیزوں کو بیان کیا تھا. گفتگو پہنچی تھی یہاں تک کہ ولو تجاوز الدم العشرۃ، اگر خون تجاوز کر جائے 10 دن کو، فذات العادت الحاصلہ باستواء الدم مرتين. جناب آواز نہیں آ رہی. اخذن و انقطاعا سواء كان في وقت واحد كان رات في اول شهرين 7 مثلا ام في وقتين كان رات السبع في اول شهر واخره. اگر خون تجاوز کر جائے 10 دن کو، یعنی 10 دن سے زیادہ ہو جائے، تو جو ذات عادت ہے، جو اس کو خون آیا ہے، تو جو ذات عادت ہے، تو جتنی اس کو عادت ہے وہ حیض مانا جائے گا، اور جو اب زیادہ ہو گیا ہے تو استحاضہ ہے، غیر حیض ہے. لیکن اگر 10 دن کے اندر اندر رہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر وہ سب کا سب حیض ہے. لیکن اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے تو ذات عادت کے لیے، جس کی عادت مستقر ہے، تو ذات عادت کے لیے جتنی اس کی عادت تھی وہ حیض ہے، اور جو عادت سے تجاوز کر گیا وہ استحاضہ ہے، اور کوئی کہ اگر 10 دن کو تجاوز کر جائے تو جو ذات عادت ہے، ذات عادت کیا ہے، جو مثلا کسی خاتون کو ایک ہی ڈیٹ میں آتا ہے. ایک تو یہ ہے مثلا مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے تو اسی پہلی تاریخ میں ہی آتا ہے. ایک یہ ہے کہ مثلا عددیہ ہے، یہ تو وقتیہ ہے، ایک عددیہ ہے، یا مثلا اس طرح کہ مثلا آتا پہلی تاریخ میں ہے لیکن مثلا ایک مہینے 6 دن آتا ہے، ایک مہینے 7 دن آتا ہے. مثلا ایک مہینے میں 6 دن آ رہا ہے اور ایک مہینے میں 7 دن آ رہا ہے، یا کسی میں 9 دن آ رہا ہے، کسی میں 5 دن آ رہا ہے. تو یہ وقت کے اعتبار سے تو عادت ہے اس کو، لیکن عادت کے اعتبار سے وہ عادت نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ تاریخ بھی اس کی وہی ہے، ڈیٹ وہی ہے، اور آنے کے ایام کی جو مدت ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی مثلا 5 دن پہلی تاریخ سے کو آیا اور 5 دن آیا، دوسرے مہینے بھی پہلی تاریخ کو ہی آیا اور 5 دن آیا. تو ایسی خاتون مثلا کیا ہے، وہ عدد کے اعتبار سے بھی ہے اور وقت کے اعتبار سے بھی ذات عادت ہے. تو اگر ایسی خاتون، ایسی عورت کو اگر خون حیض 10 دن اگر خون 10 دن سے تجاوز کر جائے، ایسی عورت کو اگر خون 10 دن سے تجاوز کر جائے تو اب ایسی خاتون کے لیے جو اس کی عادت ہے تو وہ حیض مانا جائے گا، اور جو اب زیادہ ہوا ہے جتنا وہ سب کا سب استحاضہ مانا جائے گا. لیکن اگر 10 دن کے اندر اندر رہ جائے تو چاہے وہ عادت کے خلاف بھی ہے اس کی، مثلا 5 دن کی عادت تھی اسے 8 دن آ گیا، 7 دن آ گیا، یا 7 کی عادت تھی 9 دن آ گیا، تو وہ سب کا سب حیض ہی مانا جائے گا. لیکن اگر 10 کو تجاوز کر گیا تو پھر جو عادت ہے وہ حیض، اور جو عادت سے زیادہ ہے وہ استحاضہ. سواء کان فی وقت واحد
چاہے وہ ایک ہی وقت میں ہو، مثلا بیان رات فی اول شہرین سبعہ، مثلا وہ دیکھے 2 مہینے کے اول میں 7 دن، ام فی وقتین، یا 2 وقتوں میں ہو، صحیح، یعنی پہلی تاریخ میں 2 مہینے تک دیکھا، یا مثلا جو ہے پہلے مہینے میں 7 دن دیکھا اور دوسرے مہینے میں بھی 7 دن دیکھا، کأن رأت السبع فی اول شہر وآخرہ، مثلا وہ دیکھے 7 دن پہلے مہینے میں بھی اور دوسرے مہینے میں بھی، فإن السبع تصير عادة وقتية وعددة في الأول، پس یہ فإن السبع، پس 7 جو ہے اس کی عادت ہو جائے گی وقتی اعتبار سے بھی اور عددی اعتبار سے بھی، اول میں پہلے والے قسم میں، وہ عددیہ فی الثانی، اور دوسرے والے میں کیا ہو جائے گی عدد کے اعتبار سے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ابھی کہ مثلا پہلی تاریخ ٹائم ہے اس کا، پہلی تاریخ مستقل 7 دن، اگلے مہینے میں بھی پہلی تاریخ سے 7 دن، تو یہ عدد وقتی اعتبار سے عددیہ بھی ہے ذات عدد اور وقتیہ بھی ذات عدد ہے، یعنی پہلی تاریخ 7 دن 7 دن، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ مان لیں کہ ایک خاتون کو مثلا جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے ذات عادت ہے، کیسے، یعنی پہلی تاریخ کو آتا ہے اس کو، صحیح، لیکن عدد کے اعتبار سے وہ پہلے میں 1 مہینے میں اس نے دیکھا کہ مثلا 5 دن آیا، دوسرے مہینے میں 7 دن آیا، تو اب اسے کیا کہا جائے گا، عدد کے اعتبار سے ذات عادت نہیں ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے ذات عادت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا تَجَاوَزَ، پس اگر تجاوز کر جائے، یہ اول اور ثانی سمجھ گئے، ہاں اول اور ثانی سمجھ میں آ گیا، وقتیہ وعددیہ فی الاول وعددیہ فی الثانی، فَإِذَا تَجَاوَزَ 10، بس اگر 10 کو تجاوز کر جائے، تاخذها ای العادہ فتجعلها حیضا، تاخذها یعنی 10 کو، یعنی وہ 10 سے تجاوز کر جائے، تاخذها یعنی عادت کو لے گی، کس چیز میں، یعنی حیض مانے گی، تاخذ العادہ الحیضہ، یعنی حیض مانے گی عادت کے دنوں کو، یعنی اسے 7 دن کی عادت تھی، 7 دن تک حیض مانے گی، فتجعلها حیضا، تو وہ 7 دن کو کیا کرے گی، حیض مانے گی، واضح ہوا؟ ہاں زور سے بولو، آواز نہیں آئی، کوئی بات نہیں، اگر 10 دن کو تجاوز کر جائے تو اپنی عادت کے، اگر عادت عددیہ ہے، عادت کے اعتبار سے وہ ہے عادی ہے، تو جتنی اس کو عادت ہے وہ اس کو حیض مانے گی، اور جو اس سے زیادہ ہو گیا اس کو وہ استحاضہ مانے گی۔ لیکن اگر غیر عددیہ ہے، ذات العادت نہیں، عدد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے وہ ذات العادت نہیں ہے، تو پھر 10 دن تک وہ حیض مانے گی اور باقی کو جو ہے وہ استحاضہ مانے گی، بات ہوا نہیں بھلے فتجعلها حیضا۔ والفرق بین العادتین الاتفاق علی تحیز الاولی برؤیت الدم والخلاف فی الثانیہ، فرق کیسے ہوگا 2 عادتوں میں، کیسے مانے گی کہ اسے یہ مثلا عادت عددیہ عادیہ نہیں، اسے ذات عادت نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ والفرق بین العادتین، 2 عادتوں میں کیسے فرق، الاتفاق علی تحیز الاولی برؤیت الدم، کہ اتفاق ہو مثلا جو ہے وہ پہلی دفعہ خون دیکھنے میں، والخلاف فی الثانیہ، اور دوسرے میں جو ہے مختلف ہو جائے، یا تو مثلا جو ہے یہ ہو کہ جو پہلے دیکھا جس تاریخ میں جتنے دن اتنی اسی تاریخ میں اتنے ہی دن دوسرے مہینے میں دیکھا، تیسرے میں بھی دیکھا اسی طرح مثلا، یا یہ ہے کہ پہلے میں دیکھا تھا وہ کچھ تھا اور دوسرے میں دیکھا وہ کچھ اور ہے، تو ظاہر مختلف ہو گیا، تو اسے ذات عادت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ دیکھنے، یہ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے دونوں عادتوں میں، دونوں عادتوں میں فرق کیا ہے، یعنی یہ دونوں عادتیں کون کون سی ہیں، ایک وقتیہ ایک عددیہ ہے، ایک وقتیہ
اور ایک عددیہ. کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وقتیہ جو ذات وقتیہ ہے وہ اگر خون دیکھے اپنے وقت میں تو اگر اس میں صفات نہیں بھی ہیں تو بھی وہ حیض مانا جائے گا. اگر صفات نہیں بھی پائے جا رہے تو بھی اس کا وہ جو خون ہے وہ خون حیض مانا جائے گا. یہ کون سی ہے؟ وقتیہ. دوسری کیا ہے؟ عددیہ. پہلے والی ہے یعنی عادتین کا مطلب ہے نہیں عادتیں نہیں دونوں عادت یعنی عادت وقتیہ اور عادت عددیہ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ پہلے والی نہیں وقتیہ اگر جیسے ہی خون دے کے جیسے صفات نہ بھی پائے جائیں وہ خون حیض مانا جائے گا. لیکن جو عددیہ ہے اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. صحیح، اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض کہہ رہے ہیں مثلا تو دونوں کا فرق محسوس ہوا دونوں عادتوں کا. پہلے دو عادتیں کون کون سی ہیں؟ عادت وقتیہ اور عادت عددیہ. ایک وقتی ایک عددی. تو وقتی اور عددی میں کیا فرق ہے؟ کہ وقتی اور عددی میں فرق یہ ہے کہ وقتی اگر کوئی خاتون ذات عادت وقتیہ ہے تو اگر وہ صرف خون دیکھ لے چاہے صفات اس کے اندر نہ بھی ہوں اپنے وقت میں خون دیکھ لے تو حیض مانا جائے گا. لیکن عددیہ کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ اگر صفات اس کے اندر پائے جائیں دم حیض کے تو دم حیض ہے اور اگر صفات نہیں ہے تو دم حیض نہیں ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں صفات نہ بھی ہوں تب بھی وہ دم حیض مانا جائے گا. یہ فرق ہے دونوں میں. تو اولا اور ثانیہ محمد علی صاحب اولا کون سی ہے؟ وقتیہ. ثانیہ عددیہ. فقیلا انہو والخلاف بالثانیہ. فقیلا انہا فیہ کالمضطربہ لا تتحیض الا بعد ثلاثۃ ایام. ایک قول یہ ہے کہ انہا یعنی یہ مرأہ کون سی جو غیر یعنی جو عددیہ ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مضطربہ کے طریقے سے ہے. لا تتحیض اس کا حیض شمار نہیں ہوگا. کیا حیض شمار نہیں ہوگا الا بعد ثلاثۃ ایام مگر یہ کہ جب 3 دن گزر جائیں. جو غیر عددی ہے یہ کیا کرے گی؟ یہ 3 دن انتظار کرے گی. اگر 3 دن گزر گئے متوالی آتا رہا تو حیض مانا جائے گا اور اگر 3 دن نہیں آیا متوالی تو پھر حیض نہیں مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر 3 دن آ گیا اور اس سے تجاوز کر جائے تو سب حیض ہے. صحیح 10 دن تک. اور اگر 3 دن نہیں آیا تو حیض نہیں. یعنی یہ مضطربہ کے طریقے سے ہے. قول ہے والاقوى انها کالاولی. لیکن صاحب لمعہ فرماتے ہیں شہید اول کہ اقوی یہ ہے کہ یہ بھی پہلی ہی کی طریقے سے ہے ذات وقتیہ کے طریقے سے ہے. ذات الوقتیہ ہی کے طریقے سے ہے. یعنی کوئی فرق نہیں ہے ایسا. بات سمجھ میں آ گیا؟